خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک فنکار کو جو میرے وطن کا ہے، سرحد کے اس طرف ہے۔ آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا، سپنوں کی سرحد ہوتی نہیں، بند آنکھوں سے روز میں سرحد پار چلا جاتا ہوں ملنے مہدی حسن سے۔ آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا، سپنوں کی سرحد ہوتی نہیں، بند آنکھوں سے روز میں سرحد پار چلا جاتا ہوں ملنے مہدی حسن سے۔ سنتا ہوں ان کی آواز کو چوٹ لگی ہے اور غزل خاموش ہے سامنے بیٹھی ہوئی۔ سنتا ہوں ان کی آواز کو چوٹ لگی ہے اور غزل خاموش ہے سامنے بیٹھی ہوئی، کانپ رہے ہیں ہونٹ غزل کے، پھر بھی ان آنکھوں کا لہجہ بدلا نہیں جب کہتے ہیں سوکھ گئے ہیں پھول کتابوں میں۔ پھر بھی ان آنکھوں کا لہجہ بدلا نہیں جب کہتے ہیں سوکھ گئے ہیں پھول کتابوں میں، یار فراز بھی بچھڑ گئے شاید ملے وہ خوابوں میں۔ سوکھ گئے ہیں پھول کتابوں میں، یار فراز بھی بچھڑ گئے شاید ملے وہ خوابوں میں، بند آنکھوں سے اکثر سرحد پار چلا جاتا ہوں میں، آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا اور سپنوں کی سرحد کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پڑوسی ایک اور نظر، جب تک میرے سامنے والے گھر میں روشنی جلتی ہے، میرے کمرے کی دیوار پہ اس گھر کی پرچھائیاں پڑتی رہتی ہیں۔ جب تک میرے سامنے والے گھر میں روشنی جلتی ہے، میرے کمرے کی دیوار پہ اس گھر کی پرچھائیاں چلتی رہتی ہیں۔ ایک ویل چیئر ہے، دھکا کھا کے دائیں بائیں گھومتی رہتی ہے۔ اس گھر کی دو پالتو چڑیاں اڑتی ہیں تو میری اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اس گھر کی دو پالتو چڑیاں اڑتی ہیں تو میری اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اس گھر میں لٹکا ایک پنجرا میرے گھر کا پنجرا لگتا ہے۔ اس گھر میں لٹکا ایک پنجرا میرے گھر کا پنجرا لگتا ہے۔ جانے کون سی کھڑکی بند ہوتی ہے جس کی جالی سے دیوار پہ جیل کا دروازہ بن جاتا ہے، آتے جاتے لوگ سبھی قیدی لگتے ہیں۔ جانے کون سی کھڑکی بند ہوتی ہے جس کی جالی سے دیوار پہ جیل کا دروازہ بن جاتا ہے، آتے جاتے لوگ سبھی قیدی لگتے ہیں۔ ننگا لٹکا بلب کبھی ہل جائے تو لوگ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ایک سرکس لگ جاتی ہے، کچھ دیر غدر مچ جاتا ہے، پھر وہ کھڑکی کھل جاتی ہے، پھر وہ کھڑکی کھل جاتی ہے اور کوئی بتی جلتی ہے۔ دو جھومتے سائے لپٹے لپٹے بالکنی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید میرے گھر کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اس گھر کے دھوئیں کی پرچھائی میری دیوار پر پڑتی ہے، تب لگتا ہے دونوں گھروں میں آگ لگی ہے، دونوں گھروں میں آگ لگی ہے۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں،
انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سن کبھی مرتے نہیں تھے، جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں. کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں، بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں، بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر کوئی معنی نہیں اگتے. بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں، گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا. زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا، زبان پر شکریہ، زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا، اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے. زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا، اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے. بہت کچھ طے بطے کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے. کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے. کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے، چھوتے تھے جگہ سے. وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے، وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے، کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے. ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید نہیں ہوگا، شاید. دوستو، آپ کو معلوم ہے مشاعروں کا مزاج ہو گیا ہے کہ مشاعروں کی شاعری سنائی جاتی ہے، روایتی اور رسمی. فیضین اعجاز کی شخصیت اور ان کے اخلاص کا اور جو ادبی لگن اور انعامات سے جو کام انہوں نے کیا ہے، انشاء کی خدمت کی ہے، یہ سب اس کا تصرف ہے اور فیضان ہے اوپر والے کا کہ یہ شعری نشست اتنی کامیاب رہی ہے. اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا، وقت آرائش لباس سے نظم میں بالیدن مضمون عالی ہے. ایسی ایسی نظمیں آپ نے سنی ہیں، اور سامعین جو کلکتہ کے ہیں صاحبان ذوق، اور جو انہوں نے آپ نے داد دی اور اس شعری نشست کو آپ نے جس طرح سے کامیاب بنایا ہے، باتیں ہماری یاد رہے. پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا.